اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیئرمین، پتہ نہیں اذان کا وقفہ کب ہوتا ہے. بہرحال آپ کا بہت شکریہ. جب اسپیکر، اس قسمت ملک میں ہم آج اس اپاہج اور لنگڑی لوڑی بے اختیار اسمبلی میں جناب اسپیکر جنرل پرویز محمد مشرف کے خطاب پہ بحث کر رہے ہیں. کچھ کہنے سے پہلے میں یہ کہہ دوں جناب اسپیکر کہ ہمیں کسی فرد سے، کسی گروہ سے، کسی انسان سے اس بنا پہ نہ کوئی دشمنی ہے، نہ کوئی اختلاف ہے کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، وہ کس مسلک کا پیروکار ہے. جناب اسپیکر، ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں. جنرل پرویز مشرف صاحب نے 12 اکتوبر سن 1999 کو اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک آئینی حکومت کا تختہ الٹا تھا. اس لحاظ سے ان نے اس ملک پہ غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر جمہوری طور پہ قبضہ جمایا تھا. اور جس انداز میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا، جو وعدے وعید اس نے اس ملک سے کیے تھے، ان میں ایک مطالبہ یہ تھا، ایک سٹینڈ ان کا یہ تھا کہ اس ملک میں کرپشن ہے، اقربا پروری ہے، بے ایمانی کی بھرمار ہے. میں اس ملک میں صاف ستھری جمہوریت لاؤں گا، یہاں کرپشن ختم کروں گا. جناب اسپیکر، یہاں آئین کا، قانون کا بول بالا ہوگا اور کچھ عرصے کے لیے آئین معطل رہے گا. جناب اسپیکر، کیا ہوا، کیسے ہوا، آپ کو پتا ہے. جناب اسپیکر، خود جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنی تقریر میں اس کی جو جنرل سیشن سے انہوں نے کی تھی، یہاں وہ آئے، انہوں نے تقریر کی. اس تقریر میں وہ تمام ناکامیوں کو تسلیم کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان وسائل کا ملک ہے، پاکستان کے لوگ بڑے جفاکش محنتی ہیں، پاکستان میں دنیا جہان کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے عوام کو اس کے فوائد نہیں لے اور دن بدن غربت بڑھتی جا رہی ہے. اور ساتھ انہوں نے ہمیں یہ مژدہ بھی سنایا کہ پاکستان کو 4 خطرناک باتوں کا سامنا ہے. جناب اسپیکر، یہاں اسلام کے ہم بڑے ڈنڈورے پیٹتے ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے کہ جب اب بات کریں اب سچ کہیں. تو جناب اسپیکر، اگر اس ملک کا کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی پارٹی اس ملک کو واقعی بچانا چاہتی ہے، اگر واقعی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان 21ویں صدی میں ایک کمپیٹنٹ ملک کی حیثیت سے داخل ہو اور یہاں کی عوام غربت کی لکیر کے نیچے جو کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی ٹھیک ہو، تو جناب اسپیکر اس کے لیے اول حلف ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے سچ کہنا ہوگا. جناب اسپیکر، سچ کہنے پہ اس ملک میں پابندی ہے. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر، مشرف صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیے ہیں بشمول حقیقی جمہوریت کے. سبحان تیری قدرت، سبحان تیرے کھیل، چچندر کے سر میں چنبیلی کا تیل. جناب اسپیکر، کون سی جمہوریت؟ وہ حقیقی جمہوریت. ہم یہاں بیٹھے ہیں، ٹریجری بینچز ہو، آپ کو اپوزیشن والے ہوں، آپ سب، ہم سب اللہ کو حاضر و ناظر جا کر قبلہ رو ہو کر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. کون ممبر یہاں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ اس ملک میں آج بھی کرپشن نہیں ہو رہی؟ کتنے ممبر ہیں جن شریفوں کو فائلیں دکھا کر ان کی وفاداریاں خریدی گئیں؟ کتنے لوگ ہیں جناب اسپیکر کہ ان کے پاس ISI کے میجر، بریگیڈیئر، کرنل گئے اور انہیں کہا کہ اگر وفاداریاں تبدیل نہیں کرو گے تو ہم آپ کو جیل بھیجیں گے. یہاں بڑی دلیری سے یہاں کے کہا گیا کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے، یہاں بہترین پارلیمانی جمہوریت ہے. اور یہاں جمہوریت کا کون سی جمہوریت؟ وزیرستان میں آپ کے توپوں کی گنگرج ہے، کوئٹہ میں درجنوں افراد مارے جاتے ہیں، MNA سینیٹر ان کی گولیوں سے چھیلا جاتا ہے. لیکن جناب اسپیکر، نہ جمالی صاحب کو اللہ نے یہ وہ نصیب کی.
یاد ہے توفیق، نہ اللہ نے اس میرے بے بخت جمالی صاحب کو یہ توفیق دی، نہ اسپیکر صاحب کو کہ 100 موٹو وہ کہہ دیتے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکس کریں، وزیرستان ڈسکس کریں۔ آئے دن تمام دنیا کے وزراء خارجہ، وزیر اعظم، جناب اسپیکر، کوئی آ رہا ہے کوئی اڑ رہا ہے، یہاں ہم سے کوئی نہیں پوچھ رہا۔ پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ تنخواہیں لینے کے لیے؟ ہم کسی کے سب آرڈینیٹ ہیں؟ اور جس کو وہ حقیقی جمہوریت کہتا ہے، وہ جمہوریت کیا ہے کہ ہم سب ایک وردی پوش جرنیل کے سپروینٹ ہو گئے ہیں، اور بڑی ڈٹائی سے وہ کہتا ہے کہ اب یہ بھی پورا نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے سیکیورٹی کونسل بھی بنا دیجئے اور 4 جرنیلوں کا اپنا صاحبان اس ملک بنا لیجئے۔ جناب اسپیکر، جو پاکستانی پارلیمنٹ کو فوجیوں کا سبسروینٹ کہتا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے، جو بھی ہے، whoever he is۔ جناب اسپیکر، اگر جمالی کرتا ہے، جمالی کو یہاں بالکل حکمرانی کا حق نہیں ہے۔ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں جناب اسپیکر۔ فوجیوں نے کیا گل کھلائے؟ 1958 سے لے کر جناب اسپیکر 12 اکتوبر 2003 تک جناب اسپیکر فوجی اس ملک پہ 28 سال مسلسل حکمران رہے، بلا شرکت غیرے 28 سال اس ملک پر فوجیوں کی حکمرانی رہی۔ انہوں نے اس ملک کو کیا دیا؟ انڈیا کے مقابلے میں 20 سال پہلے آپ کو یونائٹڈ نیشنز کے نہیں، یو ایس اے والوں نے کہہ دیا، آپ کو دنیا نے کہہ دیا کہ آپ ملٹریلی یو آر نو میچ ٹو انڈیا۔ فوجی طور پہ آپ انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکے، سیاسی طور پہ اپنے اس ملک کو کبڑ خانہ بنا دیا۔ جناب اسپیکر، جب آپ نے ایک آدمی حوالے کیے تھا امریکہ کو، تو امریکہ کے ایک آدمی نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جناب اسپیکر، پاکستانی لوگ معافی چاہتا ہوں، یہ ہم سب کا تانا ہے، یہ ہم سب کو کہا گیا۔ اس نے کہا پاکستان کے لوگ کچھ ٹکوں کے لیے ماں بہن بھی بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ This was the statement of an American officer۔ اور جناب اسپیکر، اس ملک کے نہ دفتر خارجہ نے اس کا جواب دیا، نہ دفتر داخلہ نے جواب دیا، نہ کسی مرد نے جواب دیا، نہ کسی فوجی نے جواب دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بکھا مال نہیں ہیں۔ آپ تمام دنیا کے پیسے جمع کر دیں، اگر آپ نے اس چادر کی قیمت مجھے دے دی، میں گولی مار دوں گا اپنے آپ کو۔ یو آر نتھنگ۔ جناب اسپیکر، اس ملک کو کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، سب کے باپ کا مجھے احترام ہے۔ یہ ملک 15 کروڑ انسانوں کا ملک ہے، اس میں پنجابی، بلوچ، پشتون، سندھی، سرائکی اپنی تاریخی وطنوں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری جناب اسپیکر حالت بڑی خطرناک ہے، ہم بنیادی طور پہ ایک بہت بڑے بحران میں گر چکے ہیں۔ یہ بحران جناب اسپیکر جرنیلوں سے حل ہونے کا نہیں ہے، اور نہ جناب اسپیکر ود ڈیو اپالوجی جمالی بابا اور اس کے 40 ساتھی بھی اس کو نہیں بچا سکتے، جمالی بابا بھی نہیں کر سکتا۔ ہم سب نے مل کر جناب اسپیکر اس ملک کو اس بدبختی سے نکالنا ہوگا، ہمیں سچ کہنا ہوگا۔ ہم پہ جناب اسپیکر کوئی مجھ سے خفا نہ ہو، کوئی بھی خفا نہ ہو، میں ایمانداری سے جو کچھ کہتا ہوں وہ کہوں گا۔ جناب اسپیکر، ہم پہ جو الزامات ہیں سب ٹھیک ہیں، ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ ہر ہمسائے کے ہاں مداخلت کی۔ باقی کو چھوڑے جناب اسپیکر، آپ نے عوامی جمہوریہ چین کو بھی نہیں چھوڑا۔ عوامی جمہوریہ چین نے آپ کو بار بار دوست کی حیثیت سے کہا کہ سنکھیانگ میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ سنکھیانگ میں فنڈامنٹل کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور جناب اسپیکر یہاں تک کہ ان کے باغی آپ کے مدرسوں سے گرفتار ہوئے۔ جناب اسپیکر، آج وزیرستان پہ جناب اسپیکر حملہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ وزیرستان کے لوگ کوآپریشن نہیں کرتے۔ جناب اسپیکر، یہ پہلا دن نہیں ہے، وزیرستان میں آپ اس وقت بھی موجود تھے، آپ نے اس وقت بھی وزیرستان میں اپنی توپوں کا استعمال کیا جب وزیر مسعود وہاں کے بہادر قبائل آزادی کے لیے لڑ رہے تھے۔ آپ فوجی بن کر سارے مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی 40,000 فوجی 1940 کے بعد جناب اسپیکر وزیرستان میں مشغول جنگ رہے۔ آپ کے 2 آدمی جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک آتر کرنل محمد خان جو بڑا بہترین آتر ہے، بجنگ آمد اور بسلامت روی 2 کتابیں اس کی میں نے پڑھی ہیں، وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ میں نے برٹش آرمی کے